بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ سلیمان نے کہا، ہم ابھی دیکھے لیتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ ملکہ کو خط ملا تو اس نے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ میرے پاس ڈالا گیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور بھی ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت رکھنے والے بھی ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ لوگ جب کسی بستی کو فتح کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو درہم برہم اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی یہی کریں گے۔ میری رائے ہے کہ میں اپنی سفارت ان کی طرف ہدیے کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے دیکھ کر سلیمان نے کہا، کیا تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو۔ تم اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ضرور ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکال دیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ سلیمان کو اندازہ تھا کہ اب وہ آ ہی جائیں گے، چنانچہ اس نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں؟ جنوں میں سے ایک دیو نے عرض کیا، میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا اس پر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا نقصان ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے اور وہ بڑا کرم فرمانے والا بھی ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے جو اس تبدیلی کے بعد اسے پہچان نہ پائیں۔ سو جب وہ آ گئی تو پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا کہ وہی ہے، آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مان چکی ہوتی مگر اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم سے تھی۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اسے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جائیے۔ پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ ایک گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا، یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں، سو لوٹتی ہوں اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لیکن یہ توفیق ہر شخص کو نہیں ملتی۔ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو ہوا یہ کہ وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك
قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے نحوست ہی پائی ہے۔ صالح نے کہا اس سے ہمارا کیا تعلق، تمہاری نحوست سب خدا کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔